رمضان آ رہا ہے، بہت شوق کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے. ہرگز یہ کوتاہی نہیں کہ صاحب آج یوز جوڑ دو، آج کو ایک روزہ بھی ہے. ہرگز نہیں، یہ دھوکہ ہے. ابھی پچھلے ہفتے یہی سری نگر شہر کا نوجوان لڑکا مجھے ملا اور وہ جا چکا اب. تو وہ چونکہ ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا جناب آپ کو معلوم ہے میں آکسفورڈ میں ہوتا ہوں، آکسفورڈ میں. میں نے کہا رمضان آ رہا ہے کیا کرو گے؟ کہنے لگا آج تک میں نے کبھی روزے وہاں نہیں چھوڑے، آج کیوں چھوڑوں گا؟ کہا کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ کہا کم سے کم 20 گھنٹے کا روزہ ہوگا. ارادہ ہے؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کہا آج تک؟ کہنے لگا آج تک کبھی نہیں ہم نے روزے چھوڑے. اسی سری نگر شہر کا آدمی آکسفورڈ میں روزہ رکھنے کو تیار ہے اور آج تک کبھی نہیں چھوڑے. آج بات. میں نے کہا نماز؟ کہنے لگا نماز بھی پڑھتے ہیں. میں نے کہا تراویح بھی پڑھتے ہیں. تو تراویح بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزے بھی 20 گھنٹے کا رکھتا ہے، جاب بھی کر رہا ہے، بیوی کو بھی چلا رہا ہے، سارے کام. اچھا میں نے کہا کوئی گناہ کا کام؟ کا بالکل کوئی گناہ کا کام نہیں، سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے کہا شراب کبھی پی؟ کہنے لگا کبھی نہیں. کسی نامحرم کے ساتھ ہینڈ سے کبھی نہیں کیا. میں نے کہا تم کو وہاں تانا نہیں دیتے لوگ؟ کہنے لگا کون تانا دے گا مجھے؟ اگر کوئی مجھے تانا دے گا تو ان کی وجہ سے تھوڑا میں اپنے اسلام کو چھوڑوں گا. ایسا جذبہ بھی ہے. ایک دوسرا میں یہی کشمیر کا نوجوان لڑکا جرمنی میں ہے اور پی ایچ ڈی کر چکا ہے. وہ ابھی 3 دن پہلے وہ فون کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا پہلے تمہارے مسئلوں کا جواب تو بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتاؤ رمضان آ رہا ہے روزے رکھنا ہے؟ کہنے لگا بالکل. میں نے کہا کوئی روزہ چھوڑو گے تو نہیں؟ کہنے لگا ہرگز نہیں. میں نے کہا وہاں کھانے پینے کا بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر چیز میں شک ہے. خنزیر کی ملاوٹ ہر چیز میں ہو سکتی ہے، خاص طور پر خنزیر کی جو چربی ہے، اس چربی کو پگھلا کر کے اس کو تیل نکالتے ہیں. وہ تیل جو ہے وہ ہر چیز میں ملایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بریڈ میں بھی بہت خطرہ ہے اس کا. تو کھانے کا کہنے لگا ہم کھانے کی چیزیں یا تو ترکی سے منگواتے ہیں یا پاکستان سے منگواتے ہیں اور یہاں کی کوئی چیز نہیں خریدتے ہیں. یہاں کی وہی چیز خریدے گا جو خشک ہوگی، مثلا خشک دال یا خشک چاول تو یہاں سے خریدتے ہیں. باقی کوئی پروڈکٹ چیز یہاں سے نہیں لیتے، ہم نہیں کھاتے ہیں. تو وہاں وہ روزہ رکھنے کو تیار ہیں اور جوان آدمی ہے اور ساتھ میں تھیسس لکھ رہا ہے اور وہ بھی کیمسٹری یا فزکس کی تھیسس لکھ رہا ہے. یعنی کوئی عالم نہیں، کوئی دیندار بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے، ایک فزکس لکھنے والا اسٹوڈنٹ ہے. وہاں بھی داڑھی رکھے ہوئے، وہاں وہ روزہ رکھے ہوئے. ایک دفعہ اس نے مجھے فون پہ بتایا، میں نے کہا تم کہاں ہو اس وقت؟ کہنے لگا سوئٹزرلینڈ میں. اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی. سارے انگریز مجھے چاروں طرف کھڑے دیکھ رہے تھے. تو میں نے کہا بری نظروں سے دیکھ رہے یا تعجب؟ کہنے لگا تعجب کر رہے تھے، بری نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے. میں نے کہا تم کو شرم تو نہیں آئی؟ کہنے لگا اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے مجھے جتنا مزہ یہاں آیا شاید مسجد میں اتنا مزہ نہیں آئے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے مزہ آیا، میں سوچتا تھا پتہ نہیں یہاں کسی نے آج تک اللہ کو سجدہ کبھی کیا ہوگا یا نہیں، میں نے یہاں سجدہ کیا اس کشمیر کا. تو عمل کرنے والے کہیں بھی نہیں رک پاتے ہیں اور جب عمل نہ کرنا ہو تو ہزار بہانے ہیں. آج کو ہے کہ روز دری جوتا جوڑ دو، اسے مارو. یہ مجھے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے یہ کہہ رہا تھا جب میرا باس آیا اور اس نے مجھے کہا بیٹا جوس پیو گے چائے پیو گے؟ کہا کہ سر میرا تو روزہ ہے. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے روزہ؟ کہا کہ جناب فاسٹنگ. وہ کیا ہے وہ فاسٹنگ؟ کہا میں نے اسے ڈیٹیل بتائی کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا ہوتا. اس نے کہا پانی نہیں پینا ہے؟ کہنے لگا چیز نہیں. کہا تو مر جاؤ گے بغیر پانی کے؟ کہنے لگا آج تک ہم میں سے کوئی نہیں مرا، کوئی نہیں مرتا. کہنے لگا نہیں بیٹا تم مر جاؤ گے، تم تھوڑا پانی پیو. وہ میرا باس مجھے کہتا تھوڑا سا پانی پیو. میں نے کہا جی نہیں سر کیسے پی سکتا ہوں، میرا تو روزہ ہے. اور کتنے دن رکھنا ہے یہ؟ کہنے لگا یہ پورے مہینے. یہ پچھلے سال کی بات سنا رہا تھا، ابھی اس سال تو روزہ شروع بھی نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں روزہ رکھنے والے ہر جگہ. روس کے ایک ایتھیسٹ سائنٹسٹ نے کتاب لکھی اور اس میں لکھتا ہے وہ کہ روزہ رکھنے سے 200 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اور ہم مسلمان کہتے ہیں آج کچھ ایک روز در بھی. بہت شوق کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، بہت شوق کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، بہت اہتمام کے ساتھ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں. روزہ صحیح جب ہو جائے گا تو اس کے اثرات انشاءاللہ انسان کے اوپر آ جائیں گے. اور